الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، یہ امت مسلمہ، یہ منتخب اور چنی ہوئی امت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے اسے یہ عزت بخشی ہے کہ یہ ساری امتوں میں سب سے بڑیا امت ہے. خیر الامت کا لقب اسے ملا ہے. کنتم خیر امہ. حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جب رستم کے دربار میں گئے، اس وقت کی سپر طاقت کا وہ جرنیل تھا، تو اس نے کہا کہ ما الذی جاء بکم، یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا چیز ہے جو تمہیں یہاں لے کے آئی ہے؟ تو صحابی رسول کی تربیت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت اور صحبت کا نتیجہ تھا. آپ فرمانے لگے ہم آئے نہیں ہیں، ابتعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور ہم اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ تمہیں دنیا کی تنگی سے نکال کر کونین کی وسعت کی طرف لے کے جائے، اور مذاہب کے ظلم و ستم سے ہٹا کر تمہیں اسلام کے انصاف کی طرف لے کے جائے. ہم آئے نہیں ہیں، ابتعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. تو پیغمبر بھی بھیجے جاتے ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ نے اس پوری امت کو وہ ذمہ داری دی جو پیغمبروں کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی. اس لیے کہ دین زندگی کا محافظ ہے، یہ رہے گا تو زندگی رہے گی. اب اس دین اور زندگی کی بقا کے لیے اللہ نے اس امت کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی ہے. کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. جو اس امت کی خاص امتیاز ہے اور اس امت کی ایک خصوصیت ہے، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ برائیوں سے روکتی ہے اور اچھائیوں کی دعوت اور نیکیوں کو پھیلاتی ہے. یہ اس امت کا فریضہ اور ذمہ داری ہے. اور جب امت کا ہر فرد اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا تھا تو مسلمان معاشرے میں نیکی کرنا آسان تھی، گناہ کرنا مشکل تھا. مسلمانوں کے گھرانے ہوں، مسلمانوں کی سوسائٹی ہوں، مسلمانوں کے بازار ہوں، مسلمان معاشرہ ہو، جب یہ امت اس فریضے کو ادا کر رہی تھی تو نیکی کرنا آسان تھا، برائی کرنا مشکل تھی. ایک وقت تھا نیکی کرنا اتنی آسان اور برائی کرنا اتنی مشکل کہ جو کافر تھا لیکن اس نے نفاق کا لبادہ اوڑا ہوا تھا، جسے منافق کہتے ہیں، اس کے لیے بھی کسی نماز کو مسجد سے چھوڑنا آسان نہیں تھا.
یعنی برائی اس قدر مشکل ہو گئی تھی کہ ایک کفر رکھنے والا دل میں لیکن اپنا اسلام کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی نماز چھوڑنا اور جماعت چھوڑنا، مسجد چھوڑنا آسان نہ تھا، اس لیے کہ یہ علامت ہوتی تھی کہ جو مسجد میں نہیں جاتا، جماعت نہیں شریک ہوتا، نماز نہیں پڑھتا، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ اس معاشرے میں ایک عام تصور تھا، ذہن تھا، اس لیے کہ بے نمازی کے بارے میں اللہ نے بتایا تھا کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، اس جہنم میں کیوں پڑے ہو تو کہتے تھے ہم نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے۔ فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بھی بڑی بربادی ہے، کیوں؟ جماعت میں شریک نہیں ہوتے، مسجد کا اہتمام نہیں ہے، وقت کا اہتمام نہیں کرتے، ایسے نمازیوں کے لیے بڑی بربادی ہے۔ فویل للمصلین۔ تو جب مسلمان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے تو مسلمان معاشرے میں گناہ کرنا مشکل ہو جاتا، نیکی کرنا آسان ہوتی تھی۔ بس اوقات آج جب مسلمان اس فریضے میں کوتاہی کرنے لگے تو گناہ کرنا آسان ہو گیا، نیکی کرنا مشکل، بازار میں سچائی اور دیانت کے ساتھ کاروبار کرنا مشکل ہو گیا، لقمہ حلال اپنے معاش اور معیشت میں تلاش کرنا مشکل ہو گیا، برائی آسان ہو گئی، غلط طور طریقے اپنانا آسان، نیکی کرنا مشکل ہو گئی۔ تو یہ مسلمانوں کا فریضہ تھا، اور جب تک یہ مسلمان فریضہ ادا کر رہے تھے ان کا اپنا دین محفوظ، ان کی اولادیں محفوظ تھی، ان کا معاشرہ محفوظ تھا، ان کا لقمہ حلال محفوظ تھا، ان کی زندگی اللہ کی بندگی ان کی زندگی میں محفوظ تھی۔ اور جب یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوٹا تو گناہ اسٹیٹس بننے لگا، برائی پر ایوارڈ ملنے لگے، عزت ملنے لگی، اور نیکی اور تقوی اور لقمہ حلال اور دینداری بس اوقات دقیانوسی کی نشانی بننے لگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم، جب مسلمانوں کے بچے اور نوجوان سرکش ہو جائیں گے، سرکش ہو جائیں گے، ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے، ماں باپ کے لیے دکھ کا سامان بنیں گے، اقصى اباہ وادنى صدیقہ، یہ دوستوں کو اپنے خیر خواہ سمجھیں گے، باپ سے یوں نفرت کریں گے جیسے باپ سے نفرت کرتے، اقصى اباہ وادنى صدیقہ، دوستوں کو اپنا خیر خواہ سمجھیں گے، باپ کو اپنا دشمن سمجھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جبرائیل امین آئے اور مختلف سوال کیے، پوچھا مل ایمان، آپ نے بتایا ایمان یہ ہے، پوچھا مل اسلام، آپ نے بتایا اسلام یہ ہے، پوچھا مل احسان، آپ نے احسان بتایا، اور ہر بار جبرائیل امین کہنے لگے صدقت، آپ نے سچ کہا۔ اس نے پوچھا مساء، قیامت کب آئے گی؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول اعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا وہ پوچھنے والے سے اس معاملے میں زیادہ نہیں جانتا۔ تو آنے والے نے کہا امارتها، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، ان تلد الامۃ ربتها، تم کیا دیکھو گے کہ مائیں اپنے آقا کو جنیں گی، مائیں اپنے آقا کو جنیں گی۔ محدثین نے اور احادیث کے ماہرین نے بتایا کہ مطلب یہ ہے کہ اولادیں ماں باپ پہ یوں حکم چلائیں گی جیسے آقا باندی اور غلام پہ حکم چلاتا ہے، اولادیں ماں باپ کو یوں آرڈر دیں گی جیسے آقا اپنی باندی اور اپنے غلام کو حکم دیتا ہے۔
ان تلد الامۃ ربتها. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیف بکم اذا فسق فتیانکم، جب تمہاری اولادیں اور مسلمانوں کے نوجوان سرکش ہو جائیں گے. وطغى نساؤکم، اور عورت ذات جس میں اللہ نے شرم و حیا مردوں سے زیادہ رکھا، جس کے اندر اللہ نے غیرت اور حیا مرد سے بھی یہ جوہر زیادہ عطا فرمایا ہے. یہ جوہر اللہ نے اسے زیادہ فرمایا. شرم و حیا کی ساری حدیں پھلانگ جائیں گی. پوچھنے والوں نے کہا یا رسول اللہ ان ذلک لکان، یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اشد منہ، معاملہ اس سے بھی آگے کا ہوگا. پھر فرمایا کیف بکم، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر، تم برائی سے نہیں روکو گے اور اچھائی کی طرف نہیں بلاؤ گے. فرمایا ان ذلک لکان یا رسول اللہ، فرمایا یا رسول اللہ مسلمان اس فریضے کے اندر بھی کوتاہی کرے گا کہ آنکھوں کے سامنے، اس کی آنکھوں کے نیچے، اس کے اپنے ماتحت، اس کی اپنی چار دیواری میں جہاں اس کی بات سنی جاتی ہے، اس کی بات کی اہمیت ہے، وہاں بھی اللہ کی نافرمانی اور یہ ٹھنڈے سانوں اسے برداشت کرے گا، ماتھے پہ بل نہیں آئے گا، کان پہ جو نہیں رینگے گی. ان ذالک لکان یا رسول اللہ، ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا نعم اشد منہ، فرمایا معاملہ اس سے بھی آگے ہوگا. فرمایا کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ اذ تأمرون بالمنکر وتنہون عن المعروف، جب تم برائی کی طرف بلاؤ گے اور نیکی کے راستے میں رکاوٹ بن جاؤ. صرف یہ نہیں کہ برائی سے روکو گے نہیں، سطح اس سے بھی بے دینی کی آگے ہوگی. برائی کی طرف بلانے والے بہت اور اچھائی کے راستے میں چٹان بننے والے، رکاوٹ بننے والے، کانٹے ڈالنے والے بہت. ایسا بھی ہوگا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا آنکھیں دیکھ رہی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، جو لوگ مسلمان معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دے رہے. جب یہ قرآن کی آیتیں اتری تھی اور مخصوص ماحول تھا، مانا یہ ذرائع ابلاغ تھے، نہ اس انداز سے برائی کو پھیلانے کے وسائل اور اسباب تھے، لیکن قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے. فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو نہیں چاہتے کہ مسلمان معاشرے میں شرم و حیا باقی رہے، جن کے ہاں شرم و حیا ایک عیب ہو گیا، دقیانوسی کی علامت ہو گئی. فی الذین آمنوا لہم عذاب، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو کتنے ایسے ہیں جو مسلمان معاشرے میں بے حیائی کو فروغ، گناہوں کو فروغ، منکرات کو فروغ دینے کے لیے اپنی پوری قوت کے ساتھ کھڑے. فرمایا یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا کہ برائی کی طرف بلائیں گے اور اچھائی سے نہیں روکیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم اشد منہ، معاملہ اس سے بھی آگے ہوگا. فرمایا کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ اذ رأیتم المنکر المعروف والمعروف المنکر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نظروں میں برائی اچھائی ہو جائے گی اور اچھائی برائی ہو جائے گی. یہ بے دینی کی سطح وہ ہے جہاں سے ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے، توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی. اس لیے کہ ایسے موقع پہ اگر کوئی آدمی کسی کو برائی سے روکے، جس کی نظروں میں برائی اچھائی ہے، تو وہ اس کا خیر خواہ نہیں، بدخواہ ہے. وہ اسے اپنا مہربان نہیں سمجھے گا، دشمن سمجھے گا، اور بڑے خلوص کے ساتھ اور بڑے صحیح جذبے کے ساتھ اس کی مخالفت کرے گا. اس لیے کہ اس کی نظر میں وہ برائی ہی نہ رہی، وہ تو اچھائی ہو گئی.
لیکن مسلمان معاشرے میں بے دینی کی یہ سطح اس وقت ہوتی ہے میرے عزیزو جب مسلمان اس فریضے میں کوتاہی کرنے لگتے ہیں، برائی سے نہیں روکتے، اچھائی کی طرف نہیں بلاتے، پھر برائی برائی ہی نہیں رہتی۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، ہر مسلمان ذمہ دار ہے۔ یہ ذمہ داری کسی مبلغ کی نہیں، صرف عالم کی نہیں، یہ فریضہ بطور اسلام کے ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کلکم مسئول عن رعیتی، اس سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی، چاہے وہ باز اس کے ماتحت استاد ہے اور اس کے شاگرد ہیں، باپ ہے اس کی اولاد ہے، ماں ہے اس کی اولاد ہے، اور اس کا دفتر ہے اس کے ماتحت ہیں، اس کا گھر ہے اس کے ماتحت ہیں، اس کی دفتر کارخانہ فیکٹری کارخانہ ہے اس کے ماتحت ہیں۔ کلکم مسئول عن رعیتی، باز پرس ہوگی۔ آج اس فریضے میں اتنی کوتاہی ہے، اگر کوئی میرا ماتحت تکلیف میں ہو تو کوئی پتھر دل ہی ہوگا جسے اس کی تکلیف کا لحاظ نہ ہو اور وقتی طور پہ اس کی ضرورت کا خیال نہ رکھے، اسپتال نہ لے کے جائے، اس کے لیے دوا کا انتظام نہ کرے، کوئی پتھر دل ہی ہوگا، انتظام ہو ہی جاتا ہے انسانیت کے ناطے۔ لیکن بتائیے اس سے بڑا تکلیف میں ہے اور اس سے بڑی وہ مصیبت میں ہے، اس کی زندگی میں اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، وہ فرائض میں کوتاہی کر رہا ہے، وہ کھلے اللہ کی نافرمانی میں ہے۔ بتائیے ایک بحیثیت مسلمان اس کا درد کتنا محسوس کرتا ہے، اسے اس ذمہ داری کا احساس کتنا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لگے کلکم راع، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ آج مسلمان جو دیندار ہیں نماز میں کوتاہی کر لیں تو توبہ کر لیتے ہیں، روزہ نہ رکھیں توبہ کر لیتے ہیں، زکوٰۃ نہ دیں توبہ کر لیتے ہیں، کسی کا حق مار لیں توبہ کر لیتے ہیں، سود لے لیں توبہ کر لیتے ہیں۔ لیکن کتنے مسلمان ہیں جو اس فریضے کو بھولے بیٹھے ہیں اور کبھی توبہ بھی کی ہو، اس فریضے میں کوتاہی کر رہے ہیں اور توبہ کر رہے ہیں، اور جب نہیں ہوتا اور اس کا ریئیکشن آتا ہے پھر ہوتا ہے پتہ نہیں یہ کس کی نظر لگ گئی۔ ارے میاں کسی کی کیا نظر لگنی ہے، سوچا کیوں نہیں کہ کسی فریضے کی کوتاہی کا ریئیکشن ہے، کسی گناہ کی نحوست ہے، یہ بھی ایک فریضہ ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من رأى منکم منکرا، جو کوئی شخص تم میں سے گناہ دیکھے فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے روکے۔ جہاں وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے نا، اس کا اختیار ہے، اسے قدرت حاصل ہے، اپنا گھر ہے، اپنی چار دیواری ہے، اپنا اختیار ہے، اپنی اولاد ہے، اپنے بچے ہیں، تو وہاں تو اپنے پیسوں سے گناہوں کو فروغ نہ دینا، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے اور اللہ کی نافرمانی کو بھی فروغ دے رہا ہے، تو اس ظلم میں برابر کا شریک ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ سے روکے۔ فإن لم یستطع، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا فبلسانی، دوسری صورت یہ ہے زبان سے روکے۔ فإن لم یستطع، زبان سے بھی نہیں روک سکتا، آگ لگی ہوئی ہے، آدمی اپنے ہاتھوں سے اسے بجھاتا ہے، اور اگر اپنے ہاتھوں سے نہیں بجھا پاتا دوسری صورت اختیار کرتا، آواز لگاتا ہے لوگوں آگ لگی ہوئی ہے آؤ مدد کرو۔ دوسری صورت زبان سے اس آگ کو بجھاتا ہے۔ تیسری صورت کوئی صورت نہیں بن رہی، کوئی آواز بھی نہیں سن رہا، آج زبان کی گویائی بھی کام نہیں آ رہی، اپنی طاقت بھی کام نہیں آ رہی، کیا کرتا ہے اپنے آپ کو اس آگ سے دور کر لیتا ہے اور اندر ہی اندر تدبیر کرتا ہے، اندر ہی اندر کڑتا ہے، اندر ہی اندر تکلیف اٹھاتا ہے،
اندر ہی اندر سوچتا ہے اس آگ کو کیسے بجھایا جائے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا، جو کوئی آگ گناہ کی دیکھے ہاتھ سے روکے، نہیں روک سکتا زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی نہیں رک رہی فإن لم يستطع فبقلبه، آخری صورت یہ ہے پھر دل سے پریشان ہو جائے، دکھی ہو جائے، اندر درد آ جائے کہ اس گناہ کی آگ کیسے بجھاؤں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ کیفیت بھی ہے تب بھی ایمان موجود ہے، زبان سے بھی نہیں روکتا، زبان ہاتھ سے بھی نہیں روکتا، اور دل کے اندر بھی برا نہیں مناتا، اور اس کی تکلیف اس کو نہیں ہوتی. فرمایا پھر یہاں ایمان کوئی نہیں ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے میرے عزیزو، گناہ کو گناہ سمجھیے، گناہ کو اپنی استطاعت کے مطابق روکیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کلکم مسئول عن رأی، ہر شخص ذمہ دار ہے. تو یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، اس امت کی ہر فرد کی ذمہ داری ہے. اپنے دائرہ اختیار ایسا کر لے کہ اس دائرہ اختیار میں اللہ کا حکم توڑنا مشکل ہو جائے. بتائیے معاشرہ کس تیزی کے ساتھ اصلاح کی طرف اور تیزی کے ساتھ بھلائی کی طرف اور کس تیز رفتاری کی طرح نیکی کی طرف فروغ پائے گا جب ہر شخص اس ذمہ داری کو محسوس کرے گا. پہلے گھر کا ذمہ دار ہوا کرتا تھا اور سب کو یہ احساس ہوتا تھا کچھ غلط کریں گے والد موجود ہیں، کچھ بڑے موجود ہیں، سب کو یہ احساس ہوتا تھا بڑے موجود ہیں. اب تو آنکھوں کے سامنے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے لیکن ایسا لگتا ہے ایمان کا چراغ ہی بجھ گیا ہے. اپنی ذات کے بارے میں بڑی غیرت ہے اور بڑا غصہ ہے اور بڑا جسے کہیں کہ دکھ ہوتا ہے، لیکن اگر غیرت نہیں ہے تو اللہ کی خاطر نہیں ہے، اگر تکلیف نہیں ہے تو اللہ کی خاطر نہیں ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو اللہ کی نافرمانی کو دیکھ کر اور اس کے لحاظ نہ کرے تو پھر ایک وقت آتا ہے مخلوق کے دل سے اللہ اس کا بھی لحاظ ختم کر دیتا ہے. جب اس نے اپنے ماتحتوں کو اللہ کا لحاظ کر کے نافرمانی سے نہ روکا پھر یہ اولاد بھی اس کا لحاظ نہیں کرتے، پھر اس کے ماتحت بھی اس کا لحاظ نہیں کرتے، اس لیے کہ اس نے بادشاہوں کے بادشاہ اور اس مالک الملک اور اس محسن حقیقی کا جب لحاظ نہ رکھا پھر دلوں سے اس کا بھی لحاظ اور عظمت اور قدر نکل جایا کرتی ہے. تو میرے عزیزو یہ بھی فریضہ ہے اور یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اپنے دائرہ اختیار میں ایسا ماحول ہو وہاں اللہ کا حکم توڑنا مشکل ہو جائے، نیکی پہ آنا آسان ہو جائے. اللہ رب العزت اس فریضے پہ آنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.